وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم کچھ آیتیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور شوق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ بات آپ تمام دوستوں اور سامعین سے دوبارہ میں کہہ لیتا ہوں کہ جب تک آپ توجہ سے اس کو نہیں سیکھیں گے تب تک شاید آپ کے لیے مشکل ہو۔ ایسے نہ ہو کہ ایک سبق سیکھ لیا، دو سبق سیکھ لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا اس کو گوارا نہیں کیا۔ تو کوشش کریں آخری جتنے بھی ہمارے اسباق ہیں ان کو ضرور دیکھیں تاکہ جو کچھ اس سبق میں ہم سے ہو سکا، ہم نے جو معلومات دی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اوپر لفظ ہوا ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ ہو، تو ہو کا مطلب وہ، یعنی اللہ وہ۔ اب اشارہ اس کی طرف ہے جو غائب ہے، تو وہ ایک مرد۔ اب یہی ہو لفظ جب آخر میں آتا ہے تو کبھی ہا کے اوپر زبر بھی آتی ہے، کبھی ہا کے نیچے زیر بھی آتی ہے، کبھی الف بھی آ جاتا ہے، کبھی الٹا پیش آتا ہے، کبھی کھڑی زیر بھی آتی ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہو ہی ہیں، آخر میں آنے کی وجہ سے صرف چینجنگ ہوتی ہے ویسے ہو۔ تو ان کا ترجمہ ویسے بنتا ہے اس ایک مرد یا وہ ایک مرد، تو وہ ایک مرد۔ اور کبھی کبھی جملے کے حساب سے ہمیں جملہ دیکھنا پڑتا ہے، آگے پیچھے الفاظ دیکھنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی اس کو یا اس کا، یعنی جیسے میں نے مارا اس کو، یا یہ قلم اس کا ہے۔ اسی طرح نیچے آپ دیکھیں کہ ہم، یہ ہوا واحد ایک مرد کی طرف اور ہم سب مردوں کی طرف، یعنی وہ سب مرد۔ اب کبھی جملے کے حساب سے ان کو یا انہوں کا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جملے کے حساب سے بنانے پڑیں۔ نیچے ہم کچھ آیتوں کی طرف آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جو کچھ ہم نے پہلے سبق میں سیکھا تھا واقعی وہ اتنا آسان بھی تھا کہ ہم خود آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بتا دوں، یہ اس طرح کے جتنے بھی آپ سبق پڑھ لیں، کسی سے بھی پڑھ لیں، کبھی بھی ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ پہلے یا دوسرے سبق میں آپ ڈائریکٹ آیت تک پہنچیں۔ تو اس میں دیکھیں گے آپ خود ہی ترجمہ کر سکیں گے۔ سب سے پہلے الحمد، حمد کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے حمد تعریف، تو الحمد تعریف، تمام تعریفیں للہ ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین جس طرح ہم کرتے ہیں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، تو تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے۔ الذی، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 15% الفاظ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بار بار استعمال کی وجہ سے وہ ازبر ہوتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ نہیں آئے، دو دفعہ نہیں آیا، 3 مرتبہ نہیں آیا، تو آگے بار بار آنے کی وجہ سے وہ ہمارے ذہن میں ازبر ہوتے جائیں گے۔ اس میں سے یہ الذی بھی ہے۔ الذی ایک مرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس نے، وہ ایک مرد جو یا جس نے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الذی، جس نے۔ خلق، ہم نے پہلے پڑھا تھا، صبر، اسے ایک مرد نے صبر کیا، تو خلق اس ایک مرد نے پیدا کیا، خالق، پیدا کرنے والا۔ خلق السماوات، سماوات، سما اردو میں کہتے ہیں آسمان، ارض و سما۔ اور الف تا یہ آپ لال رنگ سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الف تا ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے نیچے آپ دیکھیں گے کہ اردو میں لکھا ہوا ہے حادثہ، ایک حادثہ، اور حادثات، بہت سارے حادثے، یعنی حادثہ ایک حادثہ اور حادثات بہت سارے حادثے۔ الف تا کا مطلب ہوا کہ بہت سارے۔ تو سما ایک آسمان، سماوات بہت سارے آسمان، تو خلق السماوات پیدا کیا کس کو؟ آسمانوں کو۔ آپ بھی بولتے جائیں، آپ بھی پڑھتے جائیں۔
والارض واو کا مطلب اور، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں صبح و شام، یعنی صبح اور شام، دن اور رات، دن اور رات، تو واو کا مطلب اور، والارض، اور ارض کا مطلب زمین، ارض و سما، آسمان اور زمین، تو خلق السماوات پیدا کیا کس کو؟ آسمانوں کو، والارض اور زمین کو پیدا کیا، وہ اور جعل، جعل کا ہم پڑھ چکے ہیں، جعل سازی کرنا، بنانا، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ اس نے جعل سازی کی، اردو میں تو استعمال ہوتا ہے، تو یہاں لفظ ہم استعمال کریں گے بنائے، تو وجعل اور اس نے بنایا، الظلمات، اس میں وہی آ گئی الف تا جو نشانی آ گئی جمع کی، تو ظلمات اردو میں استعمال ہوتے اندھیروں کو کہتے ہیں، وجعل الظلمات اور اس نے بنایا اندھیروں کو، والنور اور کس کو؟ نور کو۔ اب یہاں آپ غور کریں، ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور نور ایک، یعنی ہمیشہ اندھیرے، برائی، شیطان کے رستے، غلط رستے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر نافرمانی کے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتے، ہزاروں ہوتے، لیکن توحید کا راستہ، نور کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والا، اللہ اور رسول کی طرف لے جانے والا راستہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ نور ایک ہی ہے۔ یہاں بھی وجعل الظلمات اور اس نے بنائے اندھیرے، والنور اور نور، روشنی۔ یہ ایک آیت بطور تمثیل تھی، مثال تھی، جس کا آپ نے ترجمہ خود کیا ہوگا، یقیناً خود کیا ہوگا، تو آپ دیکھیں کتنا آسان قرآن مجید ہے، ہمیں ڈرایا گیا تھا یہ قرآن مجید بہت مشکل ہے، اس کے سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگے گی۔ اب دوسری آیت کی طرف ہم آتے ہیں، والذین، واو کا مطلب پڑھ چکے ہیں، اور الذین نیچے ترجمہ ہے جن لوگوں نے، یعنی اوپر ہم پڑھ چکے الذی وہ ایک مرد جو یا جس نے، اور نیچے الذین وہ سب مرد جو یا جنہوں نے، جملے کے حساب سے ہمیں الذی ایک مرد کے لیے اور الذین وہ سارے مردوں کے، یہ بار بار آتے جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری جو الفاظ ہیں یہ ہمارے ذہن میں ازبر ہوتے جائیں گے۔ اذا، اذا بھی عربی کا لفظ ہے اور جس کا ترجمہ ہے جب، یہ بھی بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے ذہن میں ازبر ہو جائے گا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ فعلو ان سب نے فعل کیا، فعل اسے ایک مرد نے فعل کیا، فعلو ان سب مردوں نے فعل کیا، ٹھیک ہے نا، تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں صبر ہے اسے ایک مرد نے صبر کیا، اور صبرو ان سب مردوں نے، فعلو فعل کیا، فاحشتاً کوئی فحاشی کا، کوئی غلط کام، او یا ظلموا ان سب نے کیا کیا؟ ظلم کیا، انفسہم نفس، اس کی جمع انفس یعنی جان، ایک جان کے بجائے جانے، تو انفسہم ہم پڑھ چکے تھے، ہوا اس ایک مرد کے لیے آتا ہے، اور ہم ان سب مردوں کے لیے، وہ سب مرد جو یا جنہوں نے یا جن کو، تو انفسہم ظلم کیا اپنے نفسوں پر، تو کیا کیا؟ ذکروا ان سب نے کیا کیا؟ ذکر کیا، اللہ کس کا؟ اللہ کا۔ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، اذا جب، فعلوا فعل کیا، فاحشتاً کسی فحاشی کا، برائی کا، او یا ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، مطلب یہ کہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا، تو ظاہری بات ہے غلط کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ پر تو ظلم نہیں کیا نعوذ باللہ، بلکہ وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے ہیں، انسان اپنے نفس پر ہی ظلم کرتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ تو جب بھی وہ ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں شیطان کے حملے کی وجہ سے، شیطان کے باتوں میں آنے کی وجہ سے، تو ان کی صفت یہ ہوتی ہے ذکر اللہ، ذکروا ان سب نے ذکر کیا اللہ کا، تو وہ ذکر کرتے فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور اپنے گناہ پر ندامت ہوتے ہیں، پشیمانی اختیار کرنا۔ تیسری آیت ہے قل، کہہ دیجئے، یہ بھی آپ دیکھیں گے بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے، قل، 4 قل بھی ہیں، کہہ دیجئے، ان کا مطلب ہے بے شک، اردو میں لکھا ہوا ہے، خاسرین، خاسر خسارے والا، خسارہ پانے والا، اور خاسرین یا نون جمع کی نشانی، یعنی بہت سارے خسارہ پانے والے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں
کتاب ایک کتاب اور کتابیں بہت ساری کتابیں. تو ان الخاسرین بے شک خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین، اسی کے ساتھ ہے الذی ایک مرد کے لیے اور الذین بہت سارے مردوں کے لیے. تو جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈال دیا، خسرہ اس ایک مرد نے خسارے میں ڈالا یا خسارے میں پڑ گیا، خسروا جمع کی نشانی ہے، وہ سب خسارے میں پڑ گئے، انہوں نے خسارے میں ڈال دیا انفسہم اپنے نفسوں کو، واہلہم اور اپنے اہل و عیال کو، جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، واہلہم اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن. دیکھیں آیت ہمیں بتاتی ہے قل کہہ دیجیے ان الخاسرین بے شک خسارے والے لوگ کون ہیں؟ الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈال دیا انفسہم اپنے جانوں کو، واہلہم اور اپنے اہل عیال کو، یوم القیامہ قیامت کے دن. مطلب یہ کہ اپنی نفس کی پیروی کے لیے اپنے اہل عیال اور اولاد کے ناجائز مطالبے ماننے کی وجہ سے انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، یعنی ان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کے حدود کو پامال کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے. تو حقیقت میں بے شک خسارے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی دنیا تو بنا لی لیکن ان کی آخرت کو تباہ کیا اور خود اپنی آخرت کو بھی تباہ کرتے رہے. ظاہری بات ہے یہ آج صورتحال ہم دیکھیں تو ہر گھر میں یہی چیز ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کے آگے مجبور ہے ان کے ناجائز مطالبے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر وہ غلط کام کر لیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. 4 نمبر آیت ہے وہ اور فرحوا وہ سب خوش ہوئے. فرح وہ ایک مرد خوش ہوا، فراحت بخش ہونا. فرحوا وہ سب خوش ہوئے بالحیات الدنیا، کس سے؟ بے کا مطلب ہے سے، ساتھ، بے حوالہ اردو میں ہم کہتے ہیں حوالے کے ساتھ، بے ذریعہ کسی ذریعے کے ساتھ. تو بالحیات الدنیا، حیات زندگی کو کہتے ہیں، دنیا دنیا، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے کیا ہوا؟ خوش ہوئے. وما وہ کا مطلب اور ما کا مطلب نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی کچھ الفاظ اس طرح ہیں جو خاص عربی میں تو ان کا ہم نے ترجمہ لکھا ہوا ہے. تو وما اور نہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی نہیں ہے فی الآخرت، فی کا مطلب میں فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، الا مگر متاع اردو ہم کہتے ہیں مال و متاع سامان. تو آخرت کے مقابلے میں زندگی نہیں ہے الا مگر متاع مال و متاع دنیا کا سامان، یعنی تھوڑا بہت حقیر چیز ہے. زندگی سے خوش ہوئے یعنی اس طرح گویا انہوں نے سب کچھ اسی کو ہی سمجھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور ادھر سے یہاں نہیں جانا ہے، اور سب کچھ انہوں نے یہیں کا سوچ کر ادھر ہی بنانے لگے. تو اتنا دنیا کی زندگی سے چمٹنے لگے، خوش ہونے لگے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور یہ بات ذہن میں رکھو نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا مگر متاع ہلکا سا سامان، مال و متاع. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی اسباق بھی آپ سنتے رہیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے لے. جزاکم اللہ خیر. اللہ 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 اللہ